ڈائٹ جو ہے وہ میرے خیال میں 60 ایوریج بیماریوں میں کرونک کیسوں میں ایوریج میں جو ہے وہ 60% رول میڈیسن ڈائٹ کا ہے، 40% جو ہے وہ میڈیسن کا ہے. ہم 40% والے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، 60% کو بھول جاتے ہیں. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں اس میں اگر اپینڈیسائٹس میں آپ جو ہے وہ نرم غذا دیں گے تو آپ کا مریض جلدی ٹھیک ہوگا. نرم غذا دلیا چلیا جو بھی آپ وہ کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے. اسی کے ساتھ بیجینیا کو جب آپ ہیپاٹائٹس والا کیس جو آتا ہے تو وہ آپ اس کو جب برگینیا سیلیاٹا جو ہے وہ مدر ٹنکچر مشکل سے ملتا ہے تو ہر کمپنی نے جو الیگزر ہے اس میں مین انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے ہی اپنا برگینیا، وہ آپ استعمال کروائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا. پیچھے طارق صاحب آ گئے. اللہ حافظ جی. بہت شکریہ آنریبل ہومیوپیتھی ڈاکٹر سعید چودھری صاحب. اپنے نالج کو انہوں نے شیئر کیا آپ دوستوں کے ساتھ. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف لائے اور اپنے خوبصورت ایکسپیرینسز سے ہم دوستوں کو روشناس کروایا. ان کے بعد میں اپنے نیکسٹ جو گیسٹ ہیں ان کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا. آپ دوستوں کی بھرپور تعلیوں میں سابق صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی جناب ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں دل سے شکر گزار ہوں میاں عبدالرزاق صاحب کا، CEO PHP لیبارٹریز، اور اپنے بھائی ڈاکٹر صدف کا، ڈاکٹر عثمان کا، پنجاب ہومیوپیتھک اسٹور کا، اور PHP کے تمام ذمہ داران، رو اخلاق صاحب، فرد، طارق بھائی، ان سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا. اور اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا، اور اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. اس وقت حال میں آپ تمام دوست صبح سے موجود ہیں اور آپ کا یہاں پہ تشریف لانا اور ہومیوپیتھک سسٹم سے وابستگی اور اس سسٹم کے ذریعے اس ملک کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر جتنے بھی علم انسان کو عطا کیے اس میں جو سب سے افضل قرآن پاک کے بعد جو علم وہ انسانوں کے بارے میں، انسانوں کی صحت کے بارے میں جو علم جسے علم الابدان کہا جاتا ہے، وہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. اور اس میں جتنی نعمتیں روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے ایک سب سے بڑی نعمت وہ صحت ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء
اس کائنات میں تشریف لائے اور انسانیت کی فلاح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اختیار عطا فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، اگر آپ کا کوئی خدا ہوتا آپ اس سے کیا مانگتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، میں مالک کائنات خالق کائنات اور میرا کوئی ثانی نہیں، کوئی خدا نہیں ہو سکتا، تم کیسی بات کرتے؟ کیونکہ یہ اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں تھی تو انہوں نے باری تعالیٰ سے پھر دوبارہ سوال کیا، نہیں باری تعالیٰ آپ بتائیں اگر کوئی ہوتا آپ کیا مانگتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں صحت مانگتا ہوں. آپ سوچیں کہ کائنات کی نعمتوں میں یہ کتنی افضل عطا ہے باری تعالیٰ کی، اور مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو صحت کی ذمہ داری دینے کی ذمہ داری دی. اور آپ سوچیں کہ اس کائنات کا یہ کتنا بڑا نوبل اور رسپیکٹیبل اور کتنا افضل کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ذمے لگایا ہے. ہم نے بطور ایک مسیحا کے، ایک طبیب کے، ایک فزیشین کے، اس معاشرے کے لا آف دی لینڈ، اس ملک کے لا آف دی لینڈ کے تحت جو 3 طریقہ علاج اسٹیٹ کے ریکگنائز طریقہ علاج ہیں، جس میں ایلوپیتھک سسٹم ہے، ہومیوپیتھک سسٹم ہے، طب کا سسٹم ہے، ان 3 طریقہ علاج میں سے میں اور آپ ایک طریقہ علاج کے ریپریزنٹیٹو ہیں اور اس نظریے کے فالوور ہیں جو ڈاکٹر فیڈرل سیموئل ہانیمن نے بطور ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کے دنیا کو ایک نظریہ دیا. اور نظریہ کیا تھا کہ جو چیز بیماری پیدا کرتی ہے وہ اپنی قلیل مقدار میں اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. اور ان ورڈز میں اگر میں کہوں تو مثل کا علاج مثل سے اور سملیا سملیبس کیورنٹر، یہ وہ نظریہ تھا جو ڈاکٹر فیڈرل سیموئل ہانیمن نے دیا. اور پھر اس نظریے کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بطور اس پروفیشن کے نمائندے کے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں اور آپ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ یہاں پہنچے ہیں. اور اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ نظریہ اس کے قیام سے، پاکستان کے قیام سے پہلے ہی رائج تھا. اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا، اسٹیٹ کا سب سے بڑا ادارہ نیشنل اسمبلی، اس نے اس نظریے کو تسلیم کیا اور اس پہ قانون سازی کی اور ایک ایکٹ کے ذریعے یہ نظریہ پاکستان کا ریکگنائز طریقہ علاج بن گیا. اور پھر اس سے وابستہ ہزاروں لوگ جنہوں نے اس نظریے کے تحت بطور ہومیوپیتھک ڈاکٹر یہ ذمہ داری لی کہ وہ مخلوق خدا کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اب ہمیں بطور اس پروفیشن کے ریپریزنٹیٹو کے اسٹیٹ کے لیول پر بڑے سارے مسائل کا سامنا ہے. اس ملک کا ہیلتھ مینیجر جس کے ذمے
اس ملک کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ہے، جس کے ذمے اس ملک کے لوگوں کے صحت کے مسائل حل کرنا ہے، وہ ہیلتھ منسٹر ہے، اور وہ صرف ایک ہی طریقہ علاج کو اس ملک کے لوگوں کے صحت کا مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ اور جبکہ دنیا میں آلٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن رائج ہے، اور جن ملکوں کے پاس آلٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن اسٹیبلش ہے، ان ملکوں کے لوگوں کے صحت کے مسائل بہت زیادہ کم ہیں، اور ہمارے ملک کے لوگوں کے صحت کے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ صرف ہیلتھ منیجر کا، جو اسٹیٹ کا سب سے بڑا ہیلتھ منیجر ہے، وہ صرف ایک ہی طریقہ علاج کو صحت کے مسائل کا حل سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کے صحت کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہیلتھ منیجر آلٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن کے طور پہ ہومیوپیتھک سسٹم اور طب کے سسٹم کو لوگوں کی دہلیز تک نہیں پہنچائے گا اور ان طریقہ علاج کو پروموٹ نہیں کرے گا۔ میں نے اور آپ نے جہاں لوگوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، وہاں یہ بھی کوشش اور جد و جہد کرنی ہے کہ اسٹیٹ ان طریقہ علاج کو عوام کی دہلیز تک پہنچائے، اور وہ تمام وسائل اور وہ تمام چیزیں استعمال کرے جس کے ذریعے یہ طریقہ علاج اس ملک میں مضبوط ہو سکیں، پروموٹ ہو سکیں، اور لوگوں کی